شیراز نیو ٹی وی سے میرے دو سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اس طرح آپ نے لطیف کو کے بارے میں بتایا کہ پیپلز پارٹی کے ان پر بہت احسانات ہیں لیکن وہ وفادار نہیں ہوئے. آپ پر بھی پی کہ بہت احسانات تھے لیکن آپ نے ان موقع پر عمران خان کو چھوڑ کر جہانگیر ترین کے پاس چلے گئے, تو کیا آپ وفادار ہو سکتے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ پی ٹی آئی چھوڑ رہے تھے اس نے اپنے فواد چودھری پہ الزامات بھی لگائے, باتیں بھی ہوئی, لیکن اب آپ اس پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر فواد چودھری بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے میرا خیال کہ وہ پریس کانفرنس کے جو میرے جملے تھے وہ صحیح طریقے سے سنے نہیں, جس کی وجہ سے آپ نے یہ سوال کر دیا. میں نے کہا یا تو آپ پارٹی چھوڑ دیتے, آپ پارٹی چھوڑنے کے بعد کسی دوسری پارٹی میں, اگر آپ سپوز ایک ٹی وی چینل کا اینکر ہے یا ایک ٹی وی چینل کا سپورٹر ہے, آپ نیوز چینل کے رپورٹر ہیں, آپ نیوز چینل سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ سما ٹی وی پہ اور آپ جناب اب تک ٹی وی پہ بھی جو ہے وہ پیرل کام کر رہے ہوں گے, تو ایتھیکلی آپ انتہائی نیگیٹو پرسنالٹی اور شخصیت کنسیڈر ہوں گے اور آپ کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. لیکن آپ نیوز چھوڑ کے سما میں جائیں, اب تک میں جائیں, پھر اس کو چھوڑ کے جس مرضی چینل میں جائیں, آپ ایک سال میں 10 چینلز میں چلے جائیں اپنے کیریئر کے لیے یا اپنی کچھ مجبوریوں سے یا اپنی کسی بھی چینل کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہو, تو یہ آپ کا رائٹ ہے. تو جناب میں نے یہ کہا کہ آپ نے پیپلز پارٹی بھی نہیں چھوڑی, آپ پیپلز پارٹی میں موجود ہیں اور آپ اینٹی پیپلز پارٹی جو سٹینس ہے جناب اس کو آپ اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں. تو اس سے بڑی نانسنس حرکت کوئی نہیں تھی کہ جو ان جیسے لوگوں کو جن کو نام دیا, عزت دیا, مقام دیا پارٹی نے, انہیں کم از کم یا پارٹی چھوڑنی چاہیے تھی. چھوڑنے کے بعد جناب آپ اس طرف آتے, لیکن عوام نے دیکھا کہ پارٹی نے مجبوراً پھر آج سے 5 دن پہلے ان کو جناب نکالا, حالانکہ یہ پچھلے کئی ماہ سے اس ڈیوٹی پہ تھے جو پہلے بھی یہ ڈیوٹیاں جناب دیتے رہے. جب آپ رہا ہوئے تو اس کے بعد آپ نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے کارکن ہیں جو بے گناہ ہیں جن کو جیلوں سے نکالنے کے لیے آپ بھی کوشش کریں گے. اس وقت ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو لطیف صاحب کورٹس میں گئے ہیں وہ ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, انہوں نے کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا. وہ سپریم کورٹ دیکھے گی, وہ آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اسی کو جواب دیتے ہیں. شبیر ڈار صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسا صاحب نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک قانونی جنگ لڑنے گئے ہیں. میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے دونوں صاحبان سے پوچھوں گا, آج سے 3 سال پہلے پاکستان میں ملٹری کورٹس بنی تھیں جس میں ایک سول بندے نے ایک خط لکھا تھا آرمی چیف کو کہ آپ وزیر اعظم کی حد سے زیادہ سپورٹ کیوں کرتے ہیں, اور جناب وزیر اعظم کی اپروول سے جو اس وقت پارٹی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, ان کی اپروول سے اس کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلا اور پھر 21 بندوں کا اور بھی ملٹری کورٹس میں چلا. اس وقت یہ دونوں فرشتے کہاں پہ تھے؟ کیا ان میں سے کسی نے ایک لفظ بولا اس وقت؟ کیا اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا کا مجھے ایک فقرہ بتا دیں 2020-21 میں کہ جب پارٹی چیئرمین پی ٹی آئی کے سابق وزیر اعظم کے دور کے اندر صرف وزیر اعظم کے اوپر کرٹیسزم کرنے پہ ملٹری کورٹس میں ایک بندے کا کیس چلا اور 26 بندوں کا اور کیس چلا. اگر تو اس وقت انہوں نے تحریک چلائی تھی, اگر اس وقت انہوں نے میڈیا کے اندر اور عدالتوں کے اندر تحریک چلائی تھی, اگر اس وقت یہ دونوں صاحبان سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے رٹ کی تھی, تو ان کی آج بھی رٹ درست ہے. اگر اس وقت یہ نہیں گئے تھے تو اپنی پارٹی سے بے وفائی کر کے آج اگر یہ اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں تو دال میں کچھ عید کے بعد مزید کون کون سے نام جو ہے جوائن کرنے والے ہیں پارٹی؟ دیکھیں, عید سے پہلے تو جناب استحکام پاکستان پارٹی کی سیاست جو ہے نا وہ کچے راگ پہ چل رہی تھی. عید کے بعد انشاءاللہ پکے راگ شروع ہوں گے اور آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی تھی. پچھلا جو 1 مہینہ ہے نا, سوشل میڈیا کے ذریعے سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, میں بار بار دہرا رہا ہوں, انہوں نے پی ٹی آئی کا جو ورکر اور ووٹر ہے اس کا ذہن جو ہے نا وہ جامد کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. کمپین یہ تھی جی کہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, آرمی چیف سے کمپرومائز ہو گیا ہے, فوج کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا ہے, حالات بہتر ہو گئے ہیں, ساری صورتحال ٹھیک ہو گئی ہے, سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, پارٹی لیڈر دوبارہ وزیر اعظم آ رہا ہے, پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ رہی ہے.
وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی ہوئی تھی. حالانکہ پچھلا 1 مہینہ اسٹیبلشمنٹ پاک فوج اپنے چین آف کمانڈ اور اپنے ڈسپلن کے اصول کے مطابق اپنے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی طرف توجہ دے رہی تھی 9 مئی کے ایشو کے حوالے سے, اور ان کی ساری توجہ ادھر تھی. اس میں پیپر ورک ہے, فائل ورک ہے, فرانزک ہے, ہر قسم کی انویسٹیگیشن ہے, ہر قسم کی جناب آپ کی تفتیش ہے, ہر قسم کی تحقیق ہے, وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب اس ماحول کے اندر انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ چیزیں ساری کام ڈاؤن ہو گئی ہیں. لیکن پرسوں کی پریس کانفرنس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں, لوگوں کے کان بھی جناب وہ کھل گئے ہیں, انہیں سمجھ آ گئی ہے. اور یہی پیغام میڈیا کو بھی, یہی پیغام پاکستان کی عدالتی سسٹم کو بھی, یہی پیغام پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کے چیئرمین کو بھی, اور یہی باقی سب لوگوں کو ادارے کی طرف سے گیا ہے کہ اگر ہم اپنے سینئر ترین جنرل, لیفٹیننٹ جنرل, میجر جنرل, بریگیڈیئر لیول کے افسران کو اس ایشو کے حوالے سے نہیں سپیئر کر سکتے تو پھر باقی لوگوں کو بھی ہم سپیئر نہیں کریں گے. یہ صرف بتائیے گا کہ یہ سپریم کورٹ میں درخواستیں فائل کرنے سے کب اعتراض احسن اور لطیف خوسا کی جو چیف جسٹس اور پاکستان سے ملاقات ہوئی, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو نیب کا ایک کیس ہے, لطیف کھوسا کے گھر پہ جس حملہ آور کے ذریعے سے فائرنگ کروائی گئی اس کا آج بیان آ گیا ہے کہ جناب مجھے زبیر نیازی نے ہائر کیا تھا اور 10 لاکھ کی لین دین طے ہوئی تھی اور 1 لاکھ روپیہ جناب مجھے پے کیا گیا, باقی پیمنٹ نہیں کی گئی. یہ فالس فلیگ آپریشن جناب والا آپ لوگوں نے پچھلے 1.5 سال سے اس ملک کے اندر کر کے لوگوں کا ذہن فوج کے خلاف, ISI کے خلاف, اداروں کے خلاف, ریاست کے خلاف, سوسائٹی کے خلاف, یہ آپ لوگوں نے کیا. اور فالس فلیگ آپریشن ہی نہیں, آپ نے تو ڈائریکٹ IMF کو فون کروایا, IMF کو خط لکھوائے, تیمور جھگڑا وزیر خزانہ KP کے, کہ آپ جناب ریاست کو قرضہ نہ دیں. اس سے بڑی غداری اور کون سی ہو سکتی ہے یار؟ مجھے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں. 1965 کی جنگ ہوئی, اس سے پہلے ان کے اوپر سزائے موت کا پرچہ ہو چکا تھا. پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے سے پہلے صدر ایوب خان کے دور میں ان کی معافی تلافی ہوئی. صدر ایوب خان سے ان کی ہر قسم کی چپکلش, اجتماعی بھی, سیاسی بھی, ذاتی بھی. لیکن جیسے ہی انڈین فوج نے حملہ کیا, سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جناب وہ تقریر اور وہ بیان آیا کہ تمام پاکستانی اپنے فیلڈ مارشل, اپنے جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل ایوب خان کی قیادت میں اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے جماعت اسلامی کا ایک ایک کارکن اور پاکستان کا ایک ایک شہری وہ جنگ لڑے گا. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. اس کو لیڈر کہتے ہیں. کہ یار آپ کے پاس اقتدار نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے ملک ڈوب جائے, ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, ملک کا ستیہ ناش کر دو. یہاں پر محسن لغاری کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ وزیر خزانہ پنجاب تھا, اس نے انکار کر دیا. شوکت ترین نے اس کو فون کیا, عمران خان کے اس کو پارٹی چیئرمین کے کہنے پہ, جو میں ان میٹنگز کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اس زوم میٹنگز کے اندر ترجمانوں کی جس میں یہ ساری چیزیں فیصلے ہوتے تھے طے ہوئے, وہاں پہ اس نے فون کیا شوکت ترین نے, محسن لغاری نے انکار کر دیا کہ جناب میں پہلے پاکستانی ہوں, بعد میں PTI کا کارکن ہوں, میں IMF کو یہ خط نہیں لکھ سکتا. تو جناب اس انداز سے جو ہے وہ ملک اور قوم سے جو غداریاں کی گئیں اس کا انشاءاللہ جواب دینا پڑے گا. آخری سوال, پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, آیا کیا وہ بھی استحکام پاکستان جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی بہت سے لوگ آئیں گے, ابھی 20 لوگ آئیں گے جو استحکام پاکستان پارٹی جوائن کریں گے, کیونکہ لوگوں کو جیسے جیسے یہ سمجھ آئے گا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ PTI کے ٹکٹ کے اوپر یہاں پر دوبارہ یہ وہی موج ملے, وہی جناب ریاست کے خلاف اور دھرتی ماں کے خلاف غداری اور جناب پوری جناب بے وفائی کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ وہ مواقع ملیں گے کہ آپ سیاست کے اندر موج ملے کہ نہیں, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. جب یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو اگلے 1 مہینے کے اندر 20 بلکہ سینکڑوں لوگ ابھی جو ہے وہ استحکام پاکستان میں شامل ہوں گے. ہاں جی, آپ اس کے بعد آپ پھر آخری سوال. سب وہ میرا کوشچن یہ ہے کہ 2 افراد نے ملاقات کی تھی,
ہاں ہاں اصل میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بیچ میں ہی رہ گئی. دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا اعتزاز احسن پٹیشنر، لطیف کھوسا ان کے وکیل، پاکستان کی ریاست کو داؤ پہ لگانے والا 9 مئی کا وقوعہ، دھرتی ماں کی عزت اور وقار کی دھجیاں اڑانے والے وقوعے، اس کے اوپر آنکھوں دیکھی ویڈیوز، ثبوت، فرانسک آڈٹ، ہر ثبوت موجود. ان ایشوز کے اوپر اگر کوئی ملٹری کورٹس کے حوالے سے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر کے کرنے جا رہا ہے تو جناب اگلے پٹیشن صبح دائر کرتے ہیں اور شام کو چیف جسٹس سے پٹیشنر اور اس کا وکیل ملاقات کر رہا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی، پاکستان کے عدالتی سسٹم کے لیے بھی، پاکستان کی محب وطن 24.5 کروڑ عوام کی طرف سے کہ پہلے کبھی پوری قوم کیا دنیا کے اندر کبھی کسی عدالتی سسٹم میں یہ نہیں دیکھا گیا. آپ ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کیا چل رہے ہیں، لیکن پوری قوم کو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. بس کوئی ثبوت نہیں ہے آرمی کے سینئر جنرلوں کے اوپر قتل کے الزامات اور الٹے سیدھے الزامات لگانے کے. اس کے بعد سے ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا آج سے 20 دن پہلے، اور پوری پاکستانی قوم ہر روز سوچنے پہ مجبور ہے کہ انہیں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور سیاسی فساد فی الارض کے ذریعے سے کن گمنام گھاٹیوں کے اندر لے جایا گیا، یہ وہ سمجھ